بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں 5 اہم سوالات اور ان کی تفصیلی جوابات بیان کیے جائیں گے۔ یہ 5واں سوال بہت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا سوال، بیوی کو جیب خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچ نہ دے تو ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال، اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال، بیویاں اپنے شوہروں سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ چوتھا سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ پانچواں سوال، کیا بیوی کے جسم پر کسی بھی جگہ میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ پہلا مسئلہ، بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور حالت بری تھی۔ اس کے ساتھ بیوی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضرت عمر نے سمجھ لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے۔ آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ غسل کرے، بال تراشے، ناخن کاٹے اور صفائی کرے۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اب اپنی بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو حیران رہ گئی، پہچان نہ سکی اور پیچھے ہٹ گئی۔ جب پہچان لیا تو آگے بڑھی، اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ ہو جاؤ، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بن سنور کر رہیں۔ بس شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے میل کچیل گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس، بستر وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ جیسے شوہر چاہتا ہے کہ بیوی خوشبودار اور صاف ستھری رہے، بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ شوہر بھی صاف ستھرا ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے سکے، اگر شوہر بیوی کو وقت نہیں دے پاتا تو اس کے کئی عذر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ بہت مصروف ہے، رات دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہوتی ہے، صبح بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ گناہ تو نہیں، لیکن بیوی کے حق میں زیادتی ضرور ہے، کیونکہ بیوی کو وقت دینا شوہر پر لازم ہے۔ اگر شوہر بیوی سے اتنی لاپرواہی کرے کہ مہینوں اس کے قریب نہ جائے تو یہ گناہ کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہ گزریں کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ اگر شوہر بیرون ملک بھی جائے تو بیوی کا حق باقی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اپنی بیویوں کو یوں نہ چھوڑو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہو جس کی نہ پرواہ ہو نہ ضرورت۔ ایسا طرز عمل قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے ایک بیوی ہو یا زیادہ، سب کے حقوق برابر ہیں۔ تیسرا مسئلہ، بیوی کے جسم پر میٹھی چیز لگا کر چاٹنا۔ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا درست نہیں ہے۔ اگر محبت کا اظہار کرتا ہے تو گال، پیشانی یا ہونٹ چومے جا سکتے ہیں، مگر پورے جسم کو چاٹنا یا کریم یا چاکلیٹ لگا کر چاٹنا درست نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب، کلچر کا انداز ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے نہیں اپنانے چاہیے۔ یہ طریقہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا ہے، کیونکہ جانور محبت کا اظہار میں ایک دوسرے کو چاٹتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو ایسی حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، شوہر اور بیوی کے زیر ناف بال کاٹنا۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، ہر ایک اپنے بال خود کاٹے۔ البتہ اگر شوہر یا بیوی معذور یا بیمار ہو اور خود ایسا نہ کر سکے تو دوسرے فریق کو اجازت ہے کہ مدد کرے، لیکن صرف مزے یا شوق کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے۔ پانچواں مسئلہ، بیوی کو خرچ نہ دینا۔ بیوی کو خرچ دینا شوہر پر فرض ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے۔ بیوی نے اپنے والدین، بہن بھائیوں سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے آئی ہے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کریں۔ بیوی چاہتی ہے کہ وہ اپنی چیزیں خرید سکے، رشتہ داروں کو تحفے دے، صدقہ خیرات کرے۔ بہت سے شوہر گھر کا سامان تو لاتے ہیں مگر بیوی کو ذاتی خرچ نہیں دیتے۔ کچھ اپنی ساری کمائی والدین کے حوالے کر دیتے ہیں اور بیوی کو کچھ نہیں دیتے، جو غلط ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بہت بخیل ہے، مجھے کوئی خرچ نہیں دیتا، کیا میں اسے بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا شوہر بخیل ہے اور تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتا تو تم اسے بتائے بغیر اس کے مال سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہاری اور تمہارے بچوں کی بنیادی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ جو غلام آزاد کرنے پر خرچ کیا، ایک وہ جو تم نے کسی غریب کو دیا، اور ایک وہ جو تم نے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچ نہیں دیتے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی بیوی کو سخت ضرورت پیش آ جائے اور اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو تو یہ اس پر ظلم نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی کے مطابق بیوی کا ماہانہ خرچ مقرر کرے اور پابندی سے دے، پھر اس خرچ کا حساب نہ لے کہ بیوی نے کہاں خرچ کیا، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے یا صدقہ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیوی کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ شوہر جو غیر محرم عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ نمبر 3، وہ شوہر جو جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ ایسے شوہر نہ صرف اپنی زندگی خراب کرتے ہیں بلکہ بیوی بچوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔